بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اپنے دامن میں کئی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ بڑی نادر الوقوع سی بات ہے کہ ایک ہی تاریخ میں ایک ہی وقت میں ہم حاضر ہیں استاذ القراء جناب قاری ظہور احمد سیالوی علیہ الرحمہ کے ختم چہلم شریف میں، اور آج یوم وصال بھی ہے حضور مفتی اعظم پاکستان کا، تو مفتی اعظم سیمینار کی بھی یہی تقریب ہے اور سالانہ علماء کنونشن بھی ہے، تو کئی گنا آج اس میں رحمتیں اور برکتیں جمع ہیں اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت یہ ہے کہ ہم مسلسل زیارت کر رہے ہیں اپنے محسن اور مربی حضور استاذی حافظ الملت والدین شیخ الحدیث حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی، کہ آپ یہاں تقریب میں جلوہ فروز ہیں، اور جانشین مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی متان اللہ تعالی بطول حیاتہ ہی آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، شیخ الحدیث علامہ مولانا خلیل احمد مرتضی صاحب، اور جامعہ کے اساتذہ کرام اکابر میرے دائیں بائیں موجود ہیں، اور ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے فضلائے جامعہ اور بالخصوص مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے صوبائی ناظمین اور صدور، ضلعی صدور اور ناظمین اور دیگر عہدیداران اور اراکین جو یہاں تشریف فرما ہوئے، میں سبھی کو صمیم قلب سے یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ آج کا ہمارا عظیم شان کنونشن، یہاں خطاب تو فرماتے ہمارے مرکزی صدر شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، لیکن وہ علالت کے باعث تشریف نہیں لا سکے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع استاذ القراء حضرت مولانا قاری ظہور احمد سیالوی علیہ الرحمہ کی فن تجوید کے لیے اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے لیے عظیم الشان خدمات پر آپ کو خراج تحسین و تبریک پیش کرتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت حضور مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی دست راست ہے، تو اس کے مصداق صحیح معنوں میں حضرت استاذ القراء جیسی شخصیات ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم پاکستان رجال ساز تھے، رجال گر تھے، تو وہ بات بھی آپ پر صادق آتی ہے کہ جہاں مفتی اعظم نے آپ کو بٹھایا تو 55 سال وہیں بیٹھ کر آپ فن تجوید کی خدمت کرتے رہے۔ تو اگر کوئی وفا کا معیار دیکھنا ہو تو یہی معیار ہے جامعہ نظامیہ رضویہ سے وفا کا، اور حضور مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے ساتھ وفا کا۔ حالیہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو شاید بہت کم کوئی ایسی مثال ملے کہ کوئی شخص ایک جگہ بیٹھا ہو اور 55 سال تک وہیں بیٹھ کر فن تجوید کی خدمت کی ہو اور ہزاروں قرائے عظام پیدا کیے ہوں۔ تو دراصل یہ
جو ہم ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتے ہیں حضور مفتی اعظم پاکستان کے شاگردوں کو، فضلاء کو، اساتذہ کو، ساتھیوں کو، تو دراصل یہ خراج تحسین حضور مفتی اعظم پاکستان ہی کے لیے ہے کہ آپ نے ایسے رجال پیدا فرمائے، جیسا کہ ہمارے استاذ گرامی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب نے مجھے جہاں بٹھایا تھا میں نے وہ کمرہ بھی چینج نہیں کیا ہے، اور ساری زندگی یہاں پہ بسر کر دی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے ان تنظیمی ساتھیوں کو خراج تحسین و تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے لیے شب و روز کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجلس کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی کہ یہ جو جتنی یہ کاوش اور رونق نظر آ رہی ہے یہ آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مجلس کے سینئر، مجلس کے نائب صدر جناب مولانا محمد عمران الحسن فاروقی صاحب، مجلس کے ناظم مالیات جناب احمد رضا سیالوی صاحب، یہ وہ یہاں نظر تو نہیں آ رہے لیکن یہ جتنا نظم و ضبط اور انتظام نظر آ رہا ہے وہ کہیں پیچھے بیٹھ کے یہ سارا کچھ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اور علاوہ ازیں مجلہ نظامیہ کے لیے بیش قیمت خدمات ہیں جناب مولانا فاروق شریف صاحب کی، اور مولانا آفتاب احمد صابری صاحب، مولانا نوید اصغر صاحب گوجرانوالا سے، مولانا واصف رضا صاحب، مولانا سمیع اللہ صاحب ناظم دفتر ہیں اور ان کے ذمہ بھی بہت سے کام ہیں، اور مولانا عبدالشکور صاحب قصور کے ناظم اعلیٰ، کارکردگی کے اعتبار سے یہ بھی قابل تحسین ہیں، اور مولانا مبشر سعید مرتضائی صاحب، جامعہ کے اساتذہ پر آپ نے بڑا وقی کام کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی بڑی کوشش اور کاوش ہے۔ میں اپنے جملہ ساتھیوں کو خراج تحسین و تبریک پیش کرتے ہوئے دیگر ساتھیوں کی خدمت میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ جامعہ سے جڑے رہیں، حضور مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں، اور مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے وافر حصہ ملتا رہے گا۔